الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم. بقول صاحب زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، پانی کی طلب کو پیاس کہتے ہیں. یوں تو لوگوں کو پانی پلاتا ہے دریا، جو دریا کو پانی پلائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں. نہایت قابل احترام استاد محترم اور میرے ہم سفر دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنے چلا ہوں وہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے بھائیوں اور دوستوں، مکہ کی وادیوں میں جب خدا واحد کا اعلان ہوتا ہے تو مکہ کے سردار کانپ اٹھتے ہیں، ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، ان کو اپنی سرداری ختم ہونے کا ڈر ہوتا ہے. تو ان غصہ کرنے والے لوگوں میں، مکہ میں جو غصہ کرنے والے لوگ تھے ان میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتے ہیں. ایک دن ان کا غصہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ اپنے گھوڑے پر تلوار لے کر سوار ہوتے ہیں، اس ارادے سے نعوذ باللہ کہ کیوں نہ اس کا خاتمہ کر دیا جائے جو نیا دین لے کے آیا ہے. تو راستے میں انہیں نعیم بن عبداللہ ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نعوذ باللہ اس کو ختم کرنے جا رہا ہوں جو نیا دین لے کے آیا ہے. تو نعیم بن عبداللہ کہتے ہیں اس کی خبر لینے سے پہلے تو اپنے گھر کی خبر لے، تیرے بہن اور تیری بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں. تو وہ وہاں سے واپس پلٹتے ہیں، اسی غصے کی حالت میں اپنے بہنوئی کے گھر پہنچتے ہیں. دروازہ زور زور سے کھٹکھٹاتے ہیں، قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے تو وہ داخل ہوتے ہیں اور اپنے بہنوئی زید کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. جب مارتے مارتے ان کو نیچے لٹاتے ہیں، ان کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں تو ان کی بہن فاطمہ بن خطاب آتی ہیں. تو حضرت عمر بن خطاب اسی غصے کی حالت میں ان کے سر پر لکڑی مارتے ہیں اور ان کے سر سے خون بہنے لگتا ہے. تو فاطمہ اسی حالت میں فرماتی ہیں اے عمر اگر تو عمر بن خطاب ہے تو میں بھی فاطمہ بن خطاب ہوں، تو مجھے مار مار کر میری بوٹی کر دے گا، میں پھر بھی اسلام سے پھرنے والی نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ سنتے ہیں تو ان کی دل نرم پڑ جاتی ہے. تو اپنی بہن سے فرماتے ہیں اے فاطمہ مجھے بھی سنا جو تو پڑھ رہی تھی. اور اسی حالت میں وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بہادر اور اسلام پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.